اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں. بخاری کتاب الایمان کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں، سنیے. یہ حضرت انس سے روایت ہوئی ہے. قال ثلاث، تین قسم کے آدمی ہیں. من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. یہ تین قسم کے آدمی ہیں جن میں یہ بات ہو ان کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. حلاوت کے معنی مٹھاس، مزہ. ایمان کی شیرینی ان کو محسوس ہوتی ہے. من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. جس کو اللہ اور اس کا رسول ان کے سوا ہر چیز سے، ساری کائنات سے بڑھ کے محبوب ہو جائیں، اس نے ایمان کی حلاوت پائی. تو یہ تو عین مذہب مہدویہ ہے نا. آپ اور فرمائیے، ہمارے امام کی تعلیم تو یہی ہے نا. ہمارے امام کا دعویٰ ہی اتباع رسول ہے. حضور امت کو کیا حکم دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں احب اللہ بما یغدوکم بہ من نعمت واحبونی لحب اللہ. اللہ سے محبت رکھو، ہر روز صبح تمہیں اپنی نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے. اور احبونی لحب اللہ، اللہ مجھ سے جو محبت کرتا ہے اس کی خاطر مجھ سے بھی محبت رکھو. یہ حضور کا ارشاد ہے. آپ مذہب مہدویہ کو سمجھنا چاہتے ہیں کھلے دل سے تو حضور کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پہ غور فرمائیے. ہمارا عین مذہب یہی ہے. حضور کی دعا یہ ہے اللہم انی اسألک حبک. پروردگار میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. وحب من یحبک، اور میں اس کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے. والعمل الذی یؤدی الی حبک، اور وہ عمل کہ جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے. اللہم اجعل حبک، پروردگار تیری محبت کو بنا دے احب الی من نفسی، میری اپنی جان سے زیادہ تیری محبت کو میرے لیے محبوب بنا دے. میری اپنی جان سے زیادہ. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، میری جان سے بڑھ کے تو اپنی محبت کو میرے لیے محبوب بنا دے. وَأَهْلِي، اور میرے اہل و عیال سے بڑھ کے. وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، ٹھنڈے پانی سے بڑھ کے مجھے اپنی محبت کو عزیز بنا دے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عقل کا انسان کی، دل کا اس کی نظر کا پہلا مرشد کون ہے؟ پہلا راہ راست دکھانے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا مرشد اولی ہے عشق. اس کا پہلا مرشد اس کا عشق ہے، جذبہ عشق ہے. اور عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کا جائے تصورات. شرع یعنی شریعت اور دین سب تصورات کا بت خانہ ہے. اگر عشق نہ ہو تو سارا تصورات کا بت خانہ ہے. یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں. تو بے جان اور بے روح دین اور دینداری کوئی معنی نہیں رکھتی. تو جو چیز سب سے اہم ہے وہ ہے اللہ کا عشق، وہ ہے اس کی محبت. امامنا اور سیدنا نے اسی کی تعلیم دی، اسی کی طرف دعوت دی. اب ذکر اللہ ہے، اس کے بارے میں یہ لوگ جو عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اور اس کو مستحب ٹھہرانے پہ تلے ہوئے ہیں. اللہ کے حکم کو سنت سے نیچے ہے نفل اور مستحبات. تو مستحبات میں شمار کرتے ہیں، اسی پہ اصرار کرتے ہیں. اب ذرا آپ قرآن مجید کیا کہتا ہے یہ سنیے اور اپنے دل میں انصاف کیجیے.
واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال، صبح اور شام اپنے پروردگار کا ذکر گڑ گڑاتے ہوئے کرو، خوف کے ساتھ کرو، ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ دیکھیے غفلت حرام ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں مہدی موعود، اسی لیے فرماتے ہیں مہدی موعود، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے مت ہو جاؤ، غفلت حرام ہے، اللہ کی یاد کرتے رہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو۔ اب یہ اکثر لوگ بعض مقامات پہ قرآن مجید میں ذکر کا لفظ نماز کے لیے بھی آیا ہے، تو اب یہاں لوگ ذکر سے بچنے کے لیے جہاں ذکر کا لفظ آیا اس کو نماز میں شمار کر دیتے۔ آپ نے غور فرمایا یہ بھی ہو رہا ہے، تو یہاں دیکھ لیجیے آپ کی آنکھوں کے سامنے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پوری کر چکو، فرمایا نماز پوری ہو گئی، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب ذکر کا بیان ہو رہا ہے، نماز کا بیان ہو چکا، نماز پوری ہو چکی، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے۔ آپ غور فرما رہے ہیں اب نماز تو لیٹے ہوئے بیمار ہی پڑھ سکتا ہے، جس کی صحت اچھی ہے، نماز کیسے شمار ہوگا اس کا؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ فرمایا اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب تم کو اطمینان ہو جائے تو پھر نماز پڑھو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، اللہ نماز مومنوں کے اوپر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ آپ نے غور فرمایا یہ آیتیں کیا بتا رہی؟ اللہ کا حکم ہے۔ صرف 3 آیتیں میں نے پیش کی، بہت سی پیش کی جا سکتی ہے قرآن مجید کا، اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو بہت سی آیتیں مل جائیں گی۔ فقیر نے مثال کے طور پر صرف 3 آیتیں پیش کی ہیں جس میں حکم ہے اللہ کا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو۔ قرآن مجید میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان لانے والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ دیکھیے حکم ہے اللہ کا، اللہ کا حکم ہے یہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس میں تاکید ہے۔ ذکرن کا جو لفظ مصدر آیا ہے وہ مفعول مطلق ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ تاکید کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ آپ کو بار بار حکم دے رہا ہے، آپ ہیں کہ اس کو اللہ کے حکم کو فرض ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ سنت بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کو اصرار ہے کہ نفل بھی نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔